بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب طاہر جاوید مغل صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی انسپکٹر نواز خان کی سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کہانی کی کتاب الاؤ انگارے اور آنچ جاری ہے۔ آج اس میں سے جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ایک مرلہ زمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بات معمولی تھی لیکن بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی۔ بلال شاہ کے مکان کے ساتھ ہی رحیم بخش کی حویلی تھی۔ مکانوں کے درمیان ایک تھوڑی سی تکون نما جگہ خالی رہ گئی تھی، یہی کوئی ایک مرلہ رقبہ ہوگا۔ رحیم بخش اور بلال شاہ دونوں کو اس جگہ کی ملکیت کا دعویٰ تھا، لیکن چونکہ دونوں ہمسایوں میں اچھے تعلقات تھے اس لیے کافی عرصے سے یہ معاملہ دبا چلا آ رہا تھا۔ رحیم بخش گاؤں کا ایک کھاتا پیتا ذمہ دار تھا۔ بلال شاہ چونکہ تھانہ کچہری کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا تھا اس لیے اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ رحیم بخش کی بیوی کا ذہنی توازن خراب تھا۔ پہلے بھی وہ کچھ کھوئی کھوئی رہتی تھی لیکن کچھ عرصے سے وہ بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ وہ عموماً رامپورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتی رہتی، کبھی ہوا میں ہاتھ نچا نچا کر باتیں کرتی اور کبھی بچوں کو ڈرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی۔ جو بات اس کے ذہن میں ایک بار سما جاتی پھر مشکل ہی سے نکلتی تھی۔ آج کل اس نے ایک نیا شغل اختیار کر رکھا تھا۔ روزانہ شام کے وقت مٹی کا ایک دیا لے کر گھر سے نکلتی اور اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتی جو دونوں مکانوں کے درمیان واقع تھی۔ دیہاتی لوگ اس قسم کی باتوں کا اثر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس جگہ پر کسی بزرگ کا سایہ ہے، وہ اللہ رکھی کو اس جگہ دیا جلانے کی بشارت دی ہے۔ بلال شاہ کو یہ بات سیدھی کلیجے میں لگتی تھی۔ وہ بڑی دیر سے اس جگہ کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ ابھی تو صرف چند لوگ یہ بات کہہ رہے تھے لیکن بلال شاہ جانتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کچھ دیر بعد لوگ اس جگہ کو باقاعدہ خانقاہ بنا لیں گے۔ اس نے اس مسئلہ پر کھل کر رحیم بخش سے بات کی۔ گفتگو کے دوران ان میں تلخ کلامی ہو گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ رحیم بخش کے بڑے لڑکے نے بلال شاہ کو گالی نکالی اور اس نے جواب میں ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ ساری باتیں مجھے اپنے ایک سپاہی سے معلوم ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ ابھی چند لمحے پہلے کریم بخش کی بیٹھک میں جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ بلال شاہ طوفان کی طرح تھانے میں داخل ہوا۔ وہ پاؤں پٹخ پٹخ کر کہہ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اکیلا بلال شاہ نہیں 10-15 آدمی تھانے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے گلے کا پھاٹک کھلا تھا اور وہ اونچی آواز میں رحیم بخش کو کوس رہا تھا۔ خان صاحب وہ آتے ہی دھاڑا، یا تو آپ رحیم کو سمجھا لیں یا خون خرابے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا بات ہے، پھر کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ لڑائی تو اب ہوگی میرے سرکار، وہ کرسی پر پھیلتے ہوئے بولا۔ رحیم کو پتہ ہے نکڑ والی جگہ اسے نہیں مل سکتی، وہ میری جگہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب وہ میری جگہ کو خانقاہ بنانا چاہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بہت صبر کیا اور اب صبر نہیں کروں گا۔ میں نے اسے سمجھایا بجھایا اور ایک سپاہی کے ہاتھ رحیم کو بلوا بھیجا۔ اس کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے اور وہ بلال شاہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ رکھی سائیں لوگ ہے اور وہ جو بھی کرتی ہے ہم اسے ٹوکتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے دیا جلانا شروع کیا ہے، ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف بلال شاہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ جب اس نے رحیم کی بیوی کو 2-3 بار سیدھا سیدھا پاگل کہا تو رحیم طیش میں آ گیا۔ دونوں اٹھ کر دست و گریباں ہو گئے۔ میں نے بمشکل انہیں علیحدہ کیا۔ رات کوئی 10 بجے تک میں ان سے مغز کھپاتا رہا۔ دونوں کچھ نرم پڑ گئے لیکن میں جانتا تھا دلوں سے رنجشیں دور نہیں ہوئیں۔ 4-5 روز خیریت سے گزرے۔ ایک صبح کا ذکر ہے، بلال شاہ میرے پاس بیٹھا تھا کہ اس کا 14-15 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ نکڑ والی جگہ پر کچھ آدمی اینٹیں لگا رہے ہیں۔ بلال شاہ تڑپ کر اٹھا اور میرے روکتے روکتے باہر نکل گیا۔ اس کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اتنے سال کی رفاقت کے بعد میں اس کا مزاج اچھی طرح سمجھتا تھا۔ چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بھولا بھی تھا۔ لڑائی جھگڑے کے معاملے میں آؤ تاؤ نہیں دیکھتا تھا، بس جہاں لڑائی ہو گئی، چاہے مقابلے میں 8-10 آدمی بھی ہوتے، بلال شاہ میدان جنگ میں کود پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے میں ایک آدھ بار کہیں نہ کہیں سے اس کی سکائی ہو جاتی تھی، لیکن مار کھانے کے بعد بھی وہ ٹلتا نہیں تھا۔
اور نہ ہی ڈرتا تھا۔ موقع پڑنے پر سب حسب سابق تنہا مار کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ بہرحال یہ تو چھوٹی موٹی لڑائیوں کی بات ہے، اس وقت تو صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ میں نے فوراً موقع پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں بلال شاہ کے مکان کے سامنے پہنچا، چند افراد ایک چارپائی کندھوں پر اٹھائے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا، چارپائی پر کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بلال شاہ کو رحیم بخش کے بیٹے نے خنجر مار دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا۔ بلال شاہ اور میرا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقفہ پڑا تھا۔ اتنی دیر میں کس قدر سنگین واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ چارپائی پر وہی بلال شاہ بے حس و حرکت لیٹا ہے جو چند لمحے پہلے مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لوگ چارپائی لے کر بھاگتے ہوئے دور نکل گئے تھے۔ میں نے ایک ASI کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ بلال شاہ کی بیوی اور دونوں لڑکیاں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی چیخو پکار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر دلاسا دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ رحیم بخش کا لڑکا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھیتوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میں نے ASI گوبندر کو ملزموں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ بلال شاہ کے مکان کے ساتھ تکون نما جگہ پر چند اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ قریب ہی معمار کے اوزار پڑے تھے۔ لگتا تھا چند لمحے پہلے یہاں کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ میں نے رحیم بخش کے دروازے پر دستک دی۔ تیسری چوتھی دستک پر وہ باہر نکلا۔ اس نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں اسے لے کر تھانے آ گیا۔ 15 منٹ کے اندر رحیم بخش کے 8-10 حمایتی تھانے میں پہنچ گئے۔ موقع کے گواہ بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر خاموش تھے۔ رحیم بخش کے ایک حمایتی نے بتایا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اپنے طور پر وہاں اینٹیں لگا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک چبوترا بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس جگہ پر پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ اتنے میں بلال آ گیا اور اینٹیں لگانے والے کو مارنے لگا۔ جب اس نے میاں رحیم بخش اور اس کے بیٹے کو گالیاں دیں تو ان کا بڑا بیٹا ہاشو آ گیا۔ بلال شاہ اور وہ گتھم گتھا ہو گئے۔ بلال شاہ نے چاقو نکال لیا۔ ہاشو نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی کھینچا تانی میں چاقو بلال شاہ کو لگ گیا۔ یہ تو رحیم بخش کے حمایتی کا بیان تھا، لیکن بلال شاہ کے حمایتی کا بیان کیا تھا؟ میں نے ادھر ادھر نظر گھمائی، لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو تصویر کا دوسرا رخ دکھائے۔ ظاہر ہے رحیم بخش کے اثر و رسوخ کی وجہ سے گاؤں کے کسی باشندے کو اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بلال شاہ کے حق میں بولتا۔ بیوی بچوں کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ بہرحال بیان کے بغیر بھی میں صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ رحیم بخش نے اپنے کارندوں کے ذریعے چبوترے کا شاخسانہ چھیڑا تھا اور ظاہر یہی کیا تھا کہ یہ گاؤں والوں کا کام ہے۔ بعد میں اس کے بیٹے نے حمایتیوں کے ساتھ مل کر بلال شاہ کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ میں اس قسم کی صورتحال سے بارہا گزر چکا تھا۔ دیہات کے چودھری اور کھاتے پیتے لوگ اسی طرح اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کے جرم کے خلاف گواہی ڈھونڈنے میں پولیس والوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ بروقت طبی امداد ملنے سے بلال شاہ کی جان بچ گئی۔ کوئی 20 روز ہسپتال میں رہ کر وہ گاؤں واپس آ گیا۔ چبوترے کی تعمیر میں نے اسی دن رکوا دی تھی۔ بلال شاہ نے ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی حق شفا کا کیس کر دیا۔ میں نے در پردہ اس کی جائز مدد میں کوئی گناہ نہیں سمجھا۔ آثار بتاتے تھے کہ فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا۔ میرا گھر تھانے کے قریب ہی تھا۔ یہاں سے بلال شاہ کے گھر کا فاصلہ کوئی 1 فرلانگ تھا۔ ایک رات میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ساتھ والی گلی سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھریلو ملازم کو صورتحال جاننے کے لیے بھیجا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ بلال شاہ کے ساتھ واپس آیا۔ بلال شاہ کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کسی سے لڑ کر آیا ہے، لیکن شاید میں یہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ لڑائی کے باوجود اس کے زخمی ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سینہ پھلا پھلا کر چل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ لڑائی میں اس کا پلہ بھاری رہا ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا، آپ کو پتہ ہے جی، میں بڑا چکنا سوتا ہوں۔ ذرا کوئی آواز آئی اور میں جاگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار کے پاس کہیں چلا جا رہا ہو۔ میں دبے پاؤں چھت پر گیا تو نکڑ والی زمین پر 3 آدمی کھدائی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ رحیم دھوکے سے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ راتوں رات دیوار کھینچ کر اندرونی دیوار گرا دیں گے اور پھر سٹے آرڈر لے کر بیٹھ جائیں گے، لیکن میں نے بھی تو کوئی چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی نا۔ میں نے وہیں چھت کی منڈیر سے 2 اینٹیں اکھاڑیں اور بلند آواز سے کہا۔ اس کے بعد بلال شاہ نے واقعی اتنی اونچی آواز کر لی کہ ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے میرے دونوں بچے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھے۔ میں نے کہا، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو اب کرو کھدائی۔ اس کے بعد بلال شاہ نے ہاتھ چلا چلا کر اور آوازیں نکال کر بتایا کہ کس طرح اس نے اینٹیں پھینکیں اور کس طرح وہ چور کے پتر بھاگ گئے۔
بلال شاہ کی بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ رحیم بخش زبردستی قبضہ کر کے اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنے کچے ہاتھ ڈالے گا اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ اکیلے بلال شاہ کے للکارنے پر اس کا بھاگ جانا عجیب سا لگتا ہے۔ ہو سکتا تھا رحیم بخش تصادم سے بچنا چاہتا ہو، لیکن کچھ بھی تھا، یہ معاملہ تھا پراسرار۔ کچھ لوگ آدھی رات کے وقت متنازع زمین پر کھدائی کر رہے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ دیوار بنانا چاہتے تھے تو پھر بلال شاہ کی آمد پر بھاگ کیوں گئے؟ کیا ان کا مقصد کچھ اور تھا؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ مجھے ایک شک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک روز کے لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ میری بات سمجھ گیا۔ 2 دن بعد بلال شاہ تمام گھر والوں کے ساتھ جلندر میں کسی شادی کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ میں نے رات کے وقت ایک ASI کو متنازع جگہ کی نگرانی پر لگا دیا۔ میرا خیال تھا ہو سکتا ہے بلال شاہ کی غیر موجودگی میں وہ لوگ پھر کھدائی کی کوشش کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاید وہ لوگ چوکنے ہو گئے تھے۔ تقریباً 1 ہفتے کا وقفہ دے کر میں نے ایک کوشش اور کی، لیکن اس دفعہ بھی کھدائی کرنے والوں سے آمنا سامنا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اپنے طور پر کھدائی کرنے کا فیصلہ تو میں کر ہی چکا تھا۔ جو ہی عدالت سے اجازت نامہ حاصل ہوا، میں نے 2 مزدور لگوا کر اس جگہ کی کھدائی شروع کروا دی۔ صرف 3.5 فٹ کی گہرائی سے ہمیں 2 لاشیں دستیاب ہوئیں۔ لاشیں 2 نوجوانوں کی تھیں جنہیں ان کے لباس میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ گلے سڑے جسموں سے ناقابل برداشت سڑاند اٹھ رہی تھی۔ مرنے والوں کے چہرے مکمل طور پر ناقابل شناخت تھے۔ لاشوں کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں کوئی 1.5 ماہ قبل دفن کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ دور دور سے لاشیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ناقابل برداشت بو کی وجہ سے لاشوں کے نزدیک جانا دشوار محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال فرض کی ادائیگی میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے قریب جا کر لاشوں کا معائنہ کیا۔ حتمی رائے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی قائم کی جا سکتی تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ دونوں افراد کو خنجروں کے وار کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ دونوں کے جسموں پر مقامی لباس یعنی دھوتی کرتا موجود تھا۔ قاتلوں کی جلد بازی اس بات سے ظاہر ہوتی تھی کہ دفناتے وقت انہوں نے مقتولین کی جیبیں بھی خالی نہیں کی تھیں۔ ایک نوجوان کی جیب سے بگلا مارکا سگریٹ کا مڑا توڑا پیکٹ اور 3 روپے کی ریزگاری برآمد ہوئی، جبکہ دوسرے کی جیب سے 15 روپے کے کرنسی نوٹ، ایک چھوٹی سی شیشی اور لوہے کا ایک ٹوٹا ہوا سپرنگ نکلا۔ میں نے تمام چیزیں قبضے میں لے کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے امرتسر روانہ کر دیا۔ مقتولین سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء میرے سامنے میز پر رکھی تھیں اور میں ASI گوبندر کے ساتھ ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ چھوٹی شیشی جسے میں عطر کی شیشی سمجھا تھا، وہ دراصل دانتوں پر لگانے والی دوائی تھی۔ ایسی دوائیاں عموماً بسوں میں بیچی جاتی ہیں۔ یہ شیشی غیر استعمال شدہ تھی اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ دونوں نوجوان کسی دوسری جگہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ اس کے علاوہ لوہے کا سپرنگ بھی ایک اہم سراغ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کا سپرنگ ہے۔ میں نے ان لاشوں کے سلسلے میں رحیم بخش اور اس کے 2 بیٹوں کو شامل تفتیش کر لیا تھا۔ رحیم پر شک ہونا ایک یقینی بات تھی۔ اس نے اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بلال شاہ اس جگہ کو اپنے مکان میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہوشیار ہو گیا۔ اسے اور اس کے بیٹوں کو خطرہ تھا کہ بنیاد وغیرہ کی کھدائی میں لاشیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے خالی جگہ پر پختہ چبوترا تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ بلال شاہ کی مداخلت پر اسے سنگدلی سے زخمی کیا گیا۔ بعد ازاں جب امید پیدا ہوئی کہ زمین بلال شاہ کو مل جائے گی تو رات کی تاریکی میں کھدائی کر کے لاشیں نکالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام باتیں رحیم بخش کے خلاف جاتی تھیں۔ بہرحال ایک تفتیشی افسر کی حیثیت سے مجھے ہر پہلو پر نظر رکھنا تھی۔ رحیم کا موقف تھا کہ اس کے نزدیک یہ معاملہ صرف زمین کا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس کے نیچے کیا گل کھلا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا، خان صاحب، بلال شاہ نے ہم پر بہتان باندھا ہے کہ ہم اپنی ماں کے ذریعے اس جگہ کو خانقاہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی بیہودہ بات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اگر ہم نے زمین حاصل کرنے کی کوشش کی تو صرف بلال شاہ کی ضد توڑنے کے لیے۔ اگر وہ بھلے مانسوں کی طرح بات کرتا تو ہو سکتا ہے یہ ٹکڑا ہم اسے دے دیتے۔ میں نے بڑے لڑکے ہاشو کو گھورا، وہ ابھی تک گمسم بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک سوال کیا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آدھی رات کو زمین کھودنے آئے تھے، کس لیے؟
میری توقع کے برعکس ہاشو نے اس سوال کا جواب بڑے اعتماد سے دیا۔ اس نے کہا، خان صاحب، ہم اس بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کھدائی کرنے کون لوگ آئے تھے اور ان کا ارادہ کیا تھا۔ صورتحال کافی الجھی ہوئی تھی۔ ہاشو کی بات کافی حد تک درست تھی۔ بلال شاہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ کھدائی کرنے والوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے انہیں چھت پر سے للکارا تھا تو وہ اس کے نیچے آتے آتے غائب ہو گئے تھے۔ کیا وہ کوئی تیسری پارٹی تھی؟ رحیم بخش اور اس کے بیٹوں نے پوچھ گچھ کے دوران اپنی پوزیشن کسی حد تک صاف کر دی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، رحیم بخش کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ کسی وقت گاؤں کی مسجد کا امام ہوا کرتا تھا۔ رحیم بخش اپنے باپ کی طرح امامت کے منصب پر فائز تو نہیں ہوا تھا، لیکن مسجد سے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح قائم تھا۔ حالانکہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن پکے نمازی بھی کسی دینی مسئلے پر اس سے الجھ نہیں سکتے تھے۔ دراصل وہ مسجد کے انتظام اور مذہبی کاموں میں اتنے جوش و خروش سے حصہ لیتا تھا کہ لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے بیٹوں تک پہنچتے پہنچتے دینداری کا رنگ کافی پھیکا پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی ان میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کا ذکر خاص طور پر کیا جا سکے۔ اس روز ابھی تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ محرر نے پوسٹ مارٹم کی ایک رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کھدائی سے برآمد ہونے والی لاشوں کی رپورٹ تھی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں نوجوانوں کی عمریں 17-18 سال کے درمیان تھیں۔ انہیں 40-45 روز قبل ہلاک کیا گیا تھا۔ کسی تیزدار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے آثار بھی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرنے سے قبل نوجوانوں نے جد و جہد کی ہے۔ ایک مقتول کے سر پر کسی وزنی چیز، لکڑی کی چوکور، لٹھ یا اینٹ وغیرہ کی ضرب بھی لگائی گئی تھی۔ اینٹ کے لفظ پر میں چونک گیا۔ میرا دھیان غیر ارادی طور پر بلال شاہ کی طرف چلا گیا۔ بلال شاہ کو ہم کبھی کبھی مذاق سے بلال اینٹ مار بھی کہا کرتے تھے۔ لڑائی بھڑائی میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اینٹ ہی ہوتی تھی۔ لڑائی کے دوران اینٹ کے حصول کے لیے وہ بعض اوقات ایک ایک فرلانگ دور نکل جاتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ اینٹ دستیاب ہوتے ہی وہ اسے مد مقابل کے سر پر دے مارتا تھا۔ وہ اس کا استعمال موقع محل کے مطابق کرتا تھا۔ بلال شاہ کے اس فن پر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ذکر کر رہا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کا۔ اینٹ کے لفظ نے میرے خیالات کا دھارا بلال شاہ کی طرف موڑ دیا۔ اگر رحیم بخش پر شک کیا جا سکتا تھا تو انہی وجوہات کی بنا پر بلال شاہ کو بھی مشکوک ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ کیا بلال شاہ ایسا جرم کر سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میرا جواب نفی میں تھا، لیکن میرے اندر کا پولیس آفیسر مجھے اس معاملے میں مزید سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پاگل عورت کے دیا جلانے اور لوگوں کی آمد و رفت پر بلال شاہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ کو فوراً اپنے مکان میں شامل کر لے۔ اس کی بے صبری مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پھر مجھے کچھ یاد ہے چبوترا بنانے کی خبر پر وہ کس طرح تڑپ کر اٹھا تھا۔ میں اس کی تیزی پر خود حیران رہ گیا تھا۔ اس کی غیر معمولی احتیاط بھی اپنے اندر معنی رکھتی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب کچھ افراد نے زمین کھودنے کی کوشش کی تھی، وہ فوراً باخبر ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کتنی دشواری سے ایک رات کے لیے کہیں جانے پر رضامند ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، بلال شاہ کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا۔ علاقے میں اس کی بے شمار دشمنیاں تھیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ASI گوبندر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے میں نے ہی بلایا تھا۔ میں نے اسے دانتوں والی دوائی کی شیشی دیتے ہوئے کہا، اس پر فقیری منجن کا نام لکھا ہے۔ اگر پتہ بھی لکھا ہوتا تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ معلوم کرو فقیری منجن کون بنا رہا ہے اور کس جگہ بنا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والا سپرنگ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرے قریب ہی رائفل مین دلاور بیٹھا تھا۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، خان صاحب، یہ تو 303 کا سپرنگ ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ سپرنگ 303 رائفل کی لبلبی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ مقتول نے اپنی خراب رائفل کو کہیں بننے کے لیے دیا تھا۔ رائفل بنانے والے نے خراب سپرنگ نکال کر مقتول کو دے دیا تھا، جو اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ تفتیش کے لیے کچھ مواد ہاتھ آ گیا تھا، لیکن اگلا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے گوبندر کا انتظار کرنا تھا۔ گوبندر اگلے روز شام کے وقت واپس آیا۔ وہ بری طرح تھکا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ فقیری منجن فیروز پور شہر کا ایک شخص بناتا ہے اور اسے صرف فیروز پور بس اڈے پر فروخت کیا جاتا ہے۔ گوبندر نے میری توقع سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ اس نے ضلع فیروز پور کے تمام تھانوں سے معلومات حاصل کی تھیں، لیکن 1.5 ماہ قبل 1 یا 2 نوجوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ کہیں درج نہیں کرائی گئی تھی۔
اب دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ ایک تو یہ کہ یہ دونوں نوجوان جو ایک ہی گاؤں کے دکھائی دیتے تھے فیروز پور کے باہر سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے، یا پھر دونوں اپنے لواحقین کو بتا کر آئے تھے کہ وہ طویل عرصے تک گھر سے باہر رہیں گے۔ بہرحال تفتیش کا راستہ مسدود نہیں ہوا تھا۔ میں نے گوبندر کو ایک بار پھر فیروز پور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ فیروز پور شہر میں بندوقیں وغیرہ ٹھیک کرنے کی 3-4 دکانیں ہوں گی، ارد گرد کے قصبوں میں بھی 1-1 2-2 دکانیں ہوں گی۔ گوبندر اگلے روز روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ وہ 2-3 روز کے بعد واپس آیا۔ میں اس وقت بلال شاہ کے ساتھ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ بلال شاہ چونکہ مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل تھا، اس لیے میں نے گوبندر کو آنکھ کے اشارے سے بات کرنے سے روک دیا۔ بلال شاہ نے شاید اس بات کو نوٹ کر لیا۔ وہ اسی وقت اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ گوبندر کے چہرے پر کامیابی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ مقتول نوجوان کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ دونوں گنڈا سنگھ والا کے ایک نواحی گاؤں شاہ پور کے رہنے والے ہیں، گوبندر نے بتایا۔ کل میں اسلحے کے کاریگروں کا سراغ لگاتا ہوا گنڈا سنگھ والا پہنچا۔ یہاں اس کام کی ایک مشہور دکان ہے۔ دکان کا مالک محمد علی نامی ایک شخص ہے۔ میں نے اسے سپرنگ دکھا کر بندوق کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس پرزے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ 1.5 ماہ پہلے اس نے اپنے اکلوتے لڑکے ظفر کو یہ سپرنگ دے کر فیروز پور بھیجا تھا تاکہ وہ اس طرح کا نیا سپرنگ لے آئے۔ وہ سارا دن انتظار کرتا رہا، لیکن نہ تو لڑکا آیا اور نہ ہی سپرنگ۔ دوسرے روز پتہ چلا کہ ظفر کا ایک انتہائی قریبی دوست بھی گھر سے غائب ہے۔ اس کا نام عنایت تھا اور وہ فرنیچر کا کام کرتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے دونوں دوست کسی دوسرے شہر جا کر کام کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دراصل ظفر کا دل اپنے باپ کے کام میں نہیں لگتا تھا۔ یوں بھی کوئی 1 ماہ سے وہ سخت پریشان رہتا تھا۔ 1-2 بار اپنے باپ سے اس کی جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ جب 3-4 روز گزرنے کے باوجود دونوں دوست واپس نہیں آئے تو گھر والوں نے سمجھ لیا کہ وہ دوسرے شہر کام کرنے چلے گئے ہیں۔ گوبندر نے بتایا کہ اس نے ابھی تک لڑکوں کے والدین کو اس حادثے کی اطلاع نہیں دی۔ بہرحال اس نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں آ کر انہیں بیٹے کے بارے میں اہم اطلاع مل سکتی ہے۔ اب وہ لوگ شام کی گاڑی سے امرتسر پہنچ رہے تھے۔ غمزدہ والدین کو لڑکوں کی موت کی اطلاع دینا ایک انتہائی ناخوشگوار فریضہ تھا جو میں نے انجام دیا۔ ظفر کے والد کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی تھی۔ اس کی دل خراش چیخوں نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ لڑکوں کو امانت کے طور پر مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ قبریں کھود کر لاشیں والدین کے حوالے کر دی گئیں اور وہ روتے پیٹتے گنڈا سنگھ والا واپس چلے گئے۔ تجہیز و تکفین میں 2 دن لگنا ضروری تھے۔ تیسرے دن میں ASI گوبندر کے ساتھ شاہ پور جا پہنچا۔ اب ہمیں اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ دونوں بدنصیب دوست شاہ پور گاؤں سے فیروز پور اور پھر امرتسر سے ہوتے ہوئے رامپورہ کیسے پہنچ گئے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نہ تو رامپورے میں ان کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی یاری دوستی۔ یہ بھی امکان نہیں تھا کہ وہ کام کاج کے سلسلے میں وہاں گئے ہوں گے۔ میں نے 3 دن وہاں رک کر تفتیش کی، مقتولین کے دوستوں سے ملا، ان کی ذاتی چیزیں دیکھیں، ماضی کے بارے میں چھان بین کی، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ صرف اس بات کا اندازہ ہوا کہ دونوں انتہائی گہرے دوست تھے اور دوسرے ہم عمروں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ انہیں اغوا کر کے رامپورے پہنچایا گیا ہو، لیکن پھر میرا دھیان ان کی جیبوں سے برآمد ہونے والی اشیاء کی طرف چلا گیا۔ یقیناً یہ اغوا کا کیس نہیں تھا۔ لڑکے اپنی مرضی سے رامپورہ آئے تھے اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ بڑی جلدی میں ہوا تھا۔ میں مقتول ظفر کے گھر کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا، لیکن دکان دیکھنی باقی تھی۔ میں نے اس کے والد سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ وہ مجھے گنڈا سنگھ والا کے بازار میں اپنی دکان پر لے گیا۔ دکان میں بندوقوں کے ٹوٹے پھوٹے دستے، بیکار پستول، لوہے کی زنگ آلود نالیاں اور نہ جانے کیا کچھ پڑا تھا۔ ایک میز کے پیچھے ایک کرسی رکھی تھی۔ کرسی کے ساتھ ہی رقم رکھنے والا چھوٹا سیف پڑا تھا۔ میں ایک ایک چیز کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار کے ساتھ چکنائی کا ایک بہت بڑا سا دھبا تھا۔ کرسی پر بیٹھنے والے کا سر مسلسل دیوار کے ساتھ لگنے سے یہ دھبا بنا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ ایک بنسبتاً دوسرا چھوٹا دھبا جو کم بلندی پر تھا دائیں طرف نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ مقتول لڑکے کے سر کا دھبا ہے۔ اس دھبے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دکان پر بیٹھتے وقت کرسی کو اصلی جگہ سے 2 فٹ دائیں جانب کھسکا لیتا تھا۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات تھی، لیکن میں کوئی گوشہ تاریک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکے کا باپ مجھے علی محمد بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے کرسی کو 2 فٹ دائیں طرف کھسکایا اور بیٹھ گیا۔
جہاں سے میں نے دیکھا کہ وہ دکان کے کونے سے ایک 2 منزلہ مکان کی جھلک صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ چھت پر خوبصورت جالی دار پردہ لگا تھا اور ایک عورت پردے پر جھکی ہوئی دکان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ جالی میں سے اس کا ہیولا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک چھت پر کھڑی تھی، پھر وہ شاید نیچے اتر گئی۔ میں محمد علی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میری نگاہیں تیزی سے مکان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دوسری منزل کی کھڑکی میں پیدا ہونے والی درز نے میری نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ کوئی بڑی احتیاط سے دکان کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے وہاں کے مکینوں سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد میں ASI گوبندر کے ساتھ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہی چھت والی عورت باہر نکلی اور میری وردی کی جھلک دیکھ کر زرد ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ وہ رحیم بخش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ 40-45 سال کی عمر میں بھی صحت مند اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے کہ میں نے کس طرح اسے اعتماد میں لیا۔ بہرحال 2 گھنٹے کے اندر اندر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ رحیم بخش اس کی چھوٹی بہن کا خاوند ہے۔ وہ شروع ہی سے بڑا سخت مزاج ہے، خاندان کے تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے بھی صرف اسی کے خوف سے اب تک زبان بند رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہانی یوں بیان کی۔ قریباً 4 ماہ پہلے رحیم بخش کی بڑی لڑکی فرخندہ میرے پاس رہنے کے لیے آئی۔ وہ یہاں کوئی 1.5 مہینہ رہی۔ اسی دوران سڑک پار کی دکان پر بیٹھنے والے لڑکے سے اس کی راہ رسم ہوگی۔ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ سب رحیم بخش کی بے جا سختیوں کا نتیجہ تھا جو وہ اپنے بال بچوں پر کرتا آیا ہے۔ میں نے فرخندہ کو بہت سمجھایا کہ تیرا باپ بڑا سخت ہے، وہ تجھے اس غلطی پر کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس بدنصیب کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہ باز نہیں آئی۔ ایک دن رحیم بخش یہاں آیا تو اسے شک ہو گیا۔ اس نے مجھے سخت برا بھلا کہا اور لڑکی کو فوراً یہاں سے لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ لڑکا کھوج لگا کر رامپورے پہنچ گیا۔ فرخندہ اس سے چوری چھپے کھیتوں میں ملی۔ گاؤں کے ایک شخص نے انہیں دیکھ لیا اور اس کی خبر رحیم بخش کو دے دی۔ اس نے لڑکی کو بے دردی سے مارا۔ جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میں رامپورے گئی۔ میں فرخندہ سے بھی ملی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ لڑکی ناسمجھ تھی، یہی کوئی 16 سال کی ہوگی۔ وہ کہتی تھی جان دے دے گی لیکن ظفر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ اگر یہ شادی ہو جاتی تو کوئی برائی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رحیم بخش یہ بات بھی سننا گوارا نہیں کرے گا۔ سمجھداری یہی تھی کہ لڑکی کی فوراً کہیں شادی کر دی جائے۔ ہم نے ایک جگہ بات پکی کی اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ شادی سے کوئی 20 دن پہلے ظفر اپنے دوست کے ساتھ پھر رامپورہ پہنچ گیا۔ فرخندہ کو ایک کمرے میں بند رکھا گیا تھا اور رحیم بخش باہر چارپائی ڈال کر سویا ہوا تھا۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ظفر روشن دان کے راستے کمرے میں اتر چکا تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر رحیم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے 3 خاص نوکروں کو کسی ایسے ہی موقع کے لیے حویلی کے اندر سلا رکھا تھا۔ اس نے آواز دی اور تینوں آدمیاں لاٹھیاں لے کر آ گئے۔ شور سن کر ظفر کا ساتھی بھی اندر آ گیا تھا۔ میں اس دن وہیں تھی۔ قتل و غارت کا وہ منظر مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ دونوں لڑکوں نے معمولی مزاحمت کی، یوں بھی ابھی وہ بچے ہی تھے۔ میں نے رحیم بخش کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ انہیں جان سے نہ مارے، لیکن اس پر تو خون سوار تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ بھاگ جائے ورنہ وہ اسے بھی مار دیں گے، لیکن اس بدنصیب کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ عورت پھر ایک آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں اور گوبندر ہمتن گوش تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، فرخندہ نے باپ کی بندوق تھام لی اور کہا مجھے گولی مار دو، لیکن وہ سنگ دل بولا، حرام زادی، میں تیری ہڈیاں توڑ کر تجھے ماروں گا۔ اس نے بندوق کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ میں آگے بڑھی لیکن دوسرا دستہ میرے سر پر پڑا۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا رحیم بخش کے تینوں نوکر لڑکوں کو دبوچے ہوئے ان کے گلے پر خنجر پھیر رہے تھے اور رحیم بخش اپنی بیٹی پر بندوق کے دستے برسا رہا تھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دوسرے دن ہوش آیا۔ میں وہیں ایک کمرے میں بستر پر لیٹی تھی اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ رحیم بخش سرہانے کھڑا لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہیں میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی اور جنہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو جاتا تھا۔ رحیم بخش نے پھنکارتے ہوئے کہا کہ اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ محلے کی عورتیں زمین پر بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ فرخندہ آگ میں جھلس کر فوت ہو گئی ہے۔ کل تندور میں روٹیاں پکاتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے سب معلوم تھا، لیکن میں رو چلا کر چپ ہو رہی، اپنی پاگل بہن کی طرح جو گمسم بیٹھی تھی۔
مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ کیا بیتی اور انہیں کہاں غائب کیا گیا، نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہوئی کہ میں رحیم بخش سے اس بارے میں پوچھوں۔ چند روز پہلے جب مجھے پتہ چلا کہ رحیم بخش کے مکان کے پاس سے 2 لڑکوں کی لاشیں ملی ہیں تو میں سمجھ گئی یہ وہی بد نصیب دوست ہیں۔ عورت پھر آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ میں جب رحیم بخش کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا، اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ کسی کو پیٹ رہا تھا۔ تب دروازہ کھلا اور 9-10 سال کی ایک بچی چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ رحیم بخش ہاتھ میں جوتا لیے اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ کھیل ختم ہو گیا رحیم بخش، اپنے قدموں کو روک لو۔ تم تو مذہب کے ٹھیکیدار بنتے تھے رحیم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مذہب سے اتنے دور ہو۔ میری آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ خدا اور رسول نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تم ایسا کرتے ہو۔ ان کو کنوؤں میں دھکے دیتے ہو اور کہتے ہو پاؤں پھسل گیا، ان پر فائر کرتے ہو اور کہتے ہو بندوق صاف کرتے کرتے گولی چل گئی، ان پر پیٹرول چھڑکتے ہو اور کہتے ہو روٹیاں پکاتے ہوئے آگ لگ گئی۔ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں رحیم بخش۔ رحیم بخش کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جوتی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرا بہت کچھ بولنے کو دل چاہتا تھا لیکن خود پر ضبط کیا۔ پستول کا ٹوکا دیتے ہوئے میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ASI گوبندر اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر چکا تھا۔ تھانے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ کر رحیم بخش بری طرح ڈگمگایا۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ گیا۔ ایک لحاظ سے اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، وہ پھانسی پانے کی ذلت سے بچ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا قصوروار پایا گیا اور کوئی 1.5 سال بعد تختہ دار پر لٹک گیا۔ رحیم بخش کے ایک نوکر کو بھی موت کی سزا ہو گئی۔ اس کیس کی ایک دلچسپ بات بلال شاہ کا روٹھنا تھا۔ اسے اس بات کا سخت دکھ ہوا تھا کہ میں نے اس کی موجودگی میں گوبندر سنگھ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، دوسرے لفظوں میں اس پر شک کیا تھا۔ وہ بیوی سے لڑ کے شملے چلا گیا۔ اس کی بیوی مجھ سے پیسے لے کر گھر کا خرچ چلاتی رہی۔ بالآخر میں نے گوبندر سنگھ کو بھیجا۔ اس نے ایک کامیاب چھاپہ مار کر اسے شملے کی مال روڈ سے پکڑ لیا۔ وہ وہاں خشک خرمانیاں اور کاغذی بادام بیچ رہا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین انسپکٹر نواز کی ایک اور داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔